بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 23 اکتوبر 2025 ہے اور یہ میرے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت سیا دن قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن پاکستان کے ایک بہادر صحافی ارشد شریف کو کینیا میں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ارشد شریف کو 23 ستمبر 2022 کو کینیا میں شہید کیا گیا اور یہ ان کی تیسری برسی ہے۔ ارشد شریف کا تعلق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تھا، جن کی تعلیم لندن سے ہوئی اور پھر انہوں نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور یہ ثابت کرا دیا کہ وہ ایک ایماندار، دلیر اور ڈٹے رہنے والے صحافی تھے اور رہیں گے۔ ارشد شریف کا جنازہ جو تھا وہ پاکستان کے ان بڑے لوگوں کے جنازے میں تھا جن میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی، اور یہ اس بات کا صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک دلیر صحافی تھے اور ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑے، اپنی قوم کے لیے۔ بینظیر بھٹو نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، اور جب میں اس بات کو پڑھتا یا سنتا ہوں تو مجھے ارشد شریف کہیں نہ کہیں یاد آ ہی جاتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ارشد شریف کی زندگی سے آپ کو ایک سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اگر آپ اپنے انصاف کے لیے نہیں نکلے تو کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ خیر، سوال اب یہ بنتا ہے کہ کیوں اتنی نوبت آئی کہ اسے کینیا میں ہی شہید کیا گیا، بلکہ تھے وہ پاکستانی۔ ارشد شریف، اگر آپ ارشد شریف کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیے، ان کی کام کے بارے میں، خاص کر صحافت میں، تو آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اور اپنے پاکستانیوں کا ساتھ دیتے تھے اور حق کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ ٹی وی پروگرام، سوشل میڈیا یا آف لائن ہمیشہ کرپشنز کی بات کرتے تھے اور ظلم کی بات کرتے تھے، اور ارشد شریف کو اس حد تک مینٹل ٹارچر کر دیا کہ اسے پاکستان چھوڑنا پڑا۔ میں ارشد شریف کی ایک بات ہمیشہ میرے دل میں یاد رہے گی کہ انہیں کسی نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو رات میری قبر میں لکھی ہے وہ میں نے باہر نہیں گزارنی۔ ارشد شریف کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آرمی نے اس حد تک ٹارچر کیا مینٹلی کہ اسے پاکستان سے دبئی جانا پڑا اور پھر دبئی سے نکال کر کینیا اور پھر کینیا میں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ میرے پاکستانیوں، میرا یہ سوال ہے، ارشد شریف کا قصور کیا تھا؟ وہ آپ لوگوں کے لیے سوچتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے اس کے ناخن کھینچے گئے، ان دا اینڈ اس کو کتنے قریب سے گولی مارا گیا، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں؟ اس کی بیوہ، اس کے بچوں، اس کی بیوہ ماں، اس کی بیوہ خالہ کو انصاف چاہیے۔ میرے پاکستانیوں، نکلیں۔ ارشد شریف نے جس طرح اپنی جان پاکستان کے لیے رکھی، ہمارے پاکستانیوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نکلے اور اس کے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ پر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں ارشد شریف کے لیے کیس کہیں پہ بھی نہیں لڑا جا رہا۔ شروع میں ہائی کورٹ نے یہ کہہ کے کیس اٹھا دیا کہ یہ سو موٹو سپریم کورٹ کا کیس ہے، اور بعد میں سو موٹو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے اٹھا دیا کہ یہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ سوال اب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صحافی ہے، وہ دلیر ہے، وہ اگر دوسرے لوگوں کے لیے لڑتا ہے اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو کیوں اس کو انصاف نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم خاموش ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میرا وعدہ ہے آپ لوگ سے، جب تک میرے اندر آخری خون ہے میں لڑوں گا، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اور میں وقت کے یزید کو للکاروں گا، چاہے وہ جو بھی ہے۔ اور میرا آپ لوگ سے بھی ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں سے نکلیں، لڑیں اور اپنا حق مانگیں۔ آپ کبھی یہ نہ سوچئے کہ اوپر اللہ بیٹھا انصاف کر دے گا۔ اللہ نے صاف یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تب تک اپنی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ خود نہیں بدلتے ہیں۔ خیر، لیکن کینیا کی عدالت میں کافی حد تک ارشد شریف کی فیملی کو انصاف مل گیا ہے۔ کینیا کی پولیس نے یہ مطالبہ کیا کہ جج سے، جسٹس سٹلا نام ہے، کہ اسے غلط شناخت پہ مارا گیا، لیکن
انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اور ان کا نام ہے جسٹس سٹلا. اور اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ, ارشد شریف کے قتل شہادت کے بعد عمران ریاض اور عمران خان نے خط لکھے ہائی کورٹ کو, لیکن کافی ٹویٹس بھی ہوئے, لیکن اب تک وہ انصاف نہیں ملا. اور ارشد شریف کی والدہ نے کچھ نام دیے, کہا کہ ارشد شریف کے قتل کیس میں یہ بندے بہت اہم رکھتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی باجوہ, ڈی جی آئی ایس پی آر باجوہ, ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم, اور بھی ہیں بہت سارے لوگ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں غلاموں کی؟ آخر کب تک ہم ایسے غلاموں کی زندگی گزاریں گے؟ اگر ہمیں غلاموں کی زندگی پسند تھی تو قائد اعظم کو ضرورت تھی کیا پیش آئی تھی ہمیں الگ ملک دینے کا. وہ زندگی بہتر تھی کہ ہم انگریزوں کا غلام بن کے رہتے. کم از کم ہمیں انصاف تو ملتا, ہمارا کوئی مرتا, ہمیں کوئی انصاف تو ملتا. آپ آج اس بندے کی وجہ سے پاکستان کی فوجی قیادت اور سیاسی قیادت جگہ جگہ سجدے کرتی ہے, کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اس بندے کو مڈل ایسٹ, برطانیہ, امریکہ ہر جگہ سجدہ کرتے صرف اس شخص کو گرانے کے لیے. لیکن اللہ میرے لیڈر میرے عمران خان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اس کو صحت دے, اس کو ہماری زندگی لگ جائے, آمین. اور کیونکہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑا. آج وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی, چاہے چھوٹا بڑا بوڑھا, آپ پلیز سوچئے کہ وہ کیوں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا اپنے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے. میرے پاکستانیوں, ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے, آپ نکلو. کل کو یہ نہ ہو کہ آج ارشد شریف کی باری تھی, کل آپ کی باری ہو, پرسوں کسی اور کی ہو. پاکستان کی بے دردی, پاکستان کی بربادی میں اس ٹائم سب سے زیادہ ہاتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی آرمی کا ہے. چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے, کوئی بھی ایوری تھنگ. لائک جسٹس نہیں ہے ہمارے ملک میں, انصاف نہیں ہے, غریبوں پہ ظلم, غریبوں کے لیے قانون. امیر جو ہیں وہ دن دیہڑے قتل بھی کر جائے, کوئی ان کو نہیں پوچھتا. یہ پاکستان کے حالات ہیں اس وقت. میرے پاکستانیوں, ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, وہ ابن نظیر والی بات کہ 100 دن کی گیدڑ سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی. تو آپ لوگ باہر نکلیں, لڑیں. اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, جو بھی میری آواز سن سکتا ہے, تو پلیز ارشد شریف کے کیس کو چلائیں. اس کے بچوں اور اس کی بیوہ کو انصاف دیا جائے. آخر ان کا کیا قصور ہے کہ 3 سال سے انہیں انصاف نہیں مل رہا؟ 3 سال سے وہ اس چیز کی طلب کر رہے ہیں. پاکستانیوں, میرا خون کھولتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ ہم ایسے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اس چیز کے, ہم اتنے ڈھیٹ بن چکے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ابھی ان چیزوں سے. اگر کسی غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں, ہم خاموش رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس طرح کی غلامی کی زندگی اب گزار رہے ہیں. میرے پاکستانیوں, میری دعا ہے ہمیشہ, میرے رب میرے پاکستان اور میرے غریب اور میرے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں سب کی مدد فرمائیں. لیکن اس کے لیے آپ لوگ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا, آپ لوگ کو اپنا حق مانگنا پڑے گا, آپ کو ڈٹنا پڑے گا ظلم کے خلاف, آپ کو اپنا حق مانگنا پڑے گا, چاہے وہ جو بھی ہے. سب سے بڑی ایک بڑی بات یاد رکھیں پاکستانیوں میرے, آپ پاکستان کا مطالعہ کریں, آپ باہر ملکوں کا مطالبہ کریں, چاہے وہ یورپ ہے, چاہے وہ ایشیا, انٹارکٹیکا, آسٹریلیا, جو بھی ہے. ہم بہت پیچھے ہیں تعلیمی لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. کیوں ہمیں تعلیم نہیں دیا جا رہا؟ پلیز میرے پاکستانیوں مطالعہ کریں. آپ کہیں پہ بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں, اس کے بارے میں نئی چیزیں ڈیولپ کرنا سوچیں. اگر آپ کو غلامی کی زندگی پسند ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مر جائیں. غلامی کی زندگی میرے بھائی یاد رکھیں, میرے پاکستانیوں, غلامی کی زندگی کوئی بھی نہیں جینا چاہتا, کوئی بھی نہیں جینا چاہتا. ہمیشہ شیر کی طرح رہیں, بے شک آپ کچھ گھنٹے یا ایک دن کے لیے رہیں کسی بھی جگہ پر.
ویسی ہر شخص یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت نفس بہت پیاری ہے، لیکن وہ اس پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی آرمی کے آگے اپنی عزت کی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ان سے۔ پاکستانی آرمی نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس ٹائم، بندرگاہیں بیچ دی ہیں، ریلوے بیچ دی ہیں، ہر کچھ بیچ دیا صرف اپنے مداخلت کے لیے۔ انہیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پاکستانیوں سے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک غریب بندہ جو ہے اگر وہ 20,000 روپے یا 30,000 روپے کما رہے، اسے گھر کا بجلی بل دینے، گیس بھی دینے، اسے راشن بھی لانے، اس نے سب کچھ، انہیں ہسپتال کے بھی چکر کاٹنے، اسے بچوں کی فیس بھی دینی ہے، وہ کیسے دے گا؟ اور پھر وہ جو ٹیکس دیتا ہے اسے وہ سہولیات نہیں ملتی ہیں، مہنگائی دن بدن ہو رہی ہے، اور وہ ان دا اینڈ مانگ مانگ کے اپنا انصاف مر جاتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ سوچیں۔ میرے پاکستانیوں کو میری بات یاد رکھنا، آپ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیں اس ٹائم۔ پاکستان کی آبادی 26 کروڑ ہے، اور میرے نزدیک اگر پاکستان میں اگر آپ لوگ نکل گئے، پاکستان کی جو یوتھ ہیں، تو یہ جتنے بھی سرما بنے پھرتے ہیں یہ بھاگیں گے آپ سے، ان کی 2 کی اوقات نہیں ہے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ جس دن پاکستانی عوام نکل گئی، یہ میری بات لکھ لیں کہ یہ لوگ جوتیاں چھوڑ کے بھاگیں گے۔ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں، اپنا حق مانگیں، لڑیں، اور اگر آپ اس میں مر بھی جاتے ہیں تو وہ زندگی آپ کے لیے 100 گنا زیادہ بہتر ہے۔ خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا دھیان رکھیں۔ عمران خان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔